داؤد کا وکیل بھری عدالت میں پیا اور سامل کے کردار پر اتنے نازیبا سوالات اٹھاتا ہے کہ پیا شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پیا ایک بد چلن لڑکی ہے۔ عدالت کی کارروائی ختم ہونے کے بعد پیا گھر آ کر بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے ابو اسلم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے، ابو میں اب کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اسلم صاحب اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بے بس ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف داؤد اپنی جیت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے وکیل کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے، مان گئے وکیل صاحب، آج تو آپ نے اس باپ بیٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وکیل بھی غور سے کہتا ہے کہ اگلی پیشی پر صرف فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ ساول سے پیا کا یہ دکھ دیکھنا نہیں جاتا۔ وہ اسی وقت وضو کرتا ہے، جائے نماز پر بچھاتا ہے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ رو رو کر دعا کرتا ہے، اے میرے خدا، پیا بالکل بے گناہ ہے، تو کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ اسے انصاف مل جائے اور ظالم بے نقاب ہو جائے۔ سامل کی طرف اور سچے دل سے مانگی گئی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر الیار کو جب پتہ چلتا ہے کہ داؤد کے وکیل نے عدالت میں پیا کے کردار پر کتنی غلیظ باتیں کی ہیں تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ غصے میں گھر جاتا ہے اور اپنے ابو کی الماری سے وہ خفیہ فائل اور پرانا ریکارڈ نکال لیتا ہے جو داؤد برسوں سے چھپا کر رکھے ہوئے تھا۔ الیار وہ ریکارڈ لے کر سیدھا پیا کے وکیل وحید کے پاس پہنچتا ہے اور تمام فائلیں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وحید یہ ثبوت دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ الیار بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وحید فوراً سامل کو فون کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ الیار نے اپنے باپ کے خلاف تمام ثبوت دے دیے ہیں۔ سامل دوڑتا ہوا پیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، پیا جی اب رونا بند کیجئے، کل ہم یہ کیس جیت جائیں گے۔ اسلم صاحب کی آنکھوں میں بھی امید کی چمک آ جاتی ہے۔ اگلے دن فائنل سماعت ہوتی ہے۔ داؤد کا وکیل پورے اعتماد کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ پچھلے 99 کیسوں کی طرح یہ کیس بھی وہی جیتے گا، مگر اسی وقت وکیل وحید الیار کے دیے گئے دستاویزات جج کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جب جج صاحب داؤد کا کالا چٹھا دیکھتے ہیں تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ تمام شواہد کی بنیاد پر عدالت داؤد عرف موسیٰ کو 10 سال قید کی سخت سزا سناتی ہے۔ فیصلہ سنتے ہی داؤد پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے شکست برداشت نہیں کر پاتا۔ اچانک اپنی جیب سے پستول نکالتا ہے اور پیا کو بالوں سے پکڑ کر بندوق اس کی کن پٹی پر رکھ دیتا ہے۔ عدالت میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ داؤد چیختا ہے، اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ساول پیا کو خطرے میں دیکھ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چیتے کی طرح داؤد پر جھپٹ پڑتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہوتی ہے کہ اچانک گولی چل جاتی ہے۔ دھماکے کی آواز گونجتی ہے اور ساول کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ گولی سیدھی اس کے سینے میں لگتی ہے اور وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ موقع ملتے ہی پولیس داؤد کو بے قابو میں کر لیتی ہے اور ہتھکڑیاں لگا دیتی ہے۔ پیا چیختی ہوئی سامل کے پاس آتی ہے۔ سامل خون میں لت پت ہوتا ہے۔ اسے فوراً ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ الیار بھی خبر ملتے ہی اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سامل کو ICU میں لے جاتے ہیں اور باہر آ کر بتاتے ہیں کہ گولی دل کے بہت قریب لگی ہے، مریض کی حالت نہایت نازک ہے۔ کچھ دیر بعد سامل کو ہوش آتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں پیا اور اسلم شاہ کو پاس بلاتا ہے۔ وہ پیا کا ہاتھ الیار کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، پیا الیار اچھا لڑکا ہے، اسے اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے تو الیار سے نکاح کر لو۔ اسلم صاحب سامل کی آخری خواہش مان لیتے ہیں اور روتے ہوئے فوراً مولوی صاحب کو بلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، کہانی ایک بہت بڑے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ سوال یہ کہ کیا سامل کی موت ہو جائے گی؟ کیا پیا اپنی محبت کو مرتا دیکھ کر الیار سے نکاح کر لے گی، یا پھر قسمت کوئی نیا کھیل کھیلے گی اور سسی اور سامل ایک بار پھر ایک ہو جائیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کلائمیکس مس نہ کر سکیں۔